الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عزیز واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات سامعین، ہمارا ایک درس قرآن جو حضرات علماء کرام، حضرات اساتذہ کرام کے پڑھایا ہوا سبق ہے، وہ میں سامعین اور ناظرین کو دکھانا اور سنانا چاہتا ہوں۔ حضرات، سب سے پہلے درس قرآن اور قرآن کریم کے پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے پہلے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا پہلا ادب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر خود ہی مذکور ہے، اللہ جل مجدہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کریم کو پڑھو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ قرآن کریم ایک عظمت والی کتاب ہے، اور ایک عظمت چیز میں شیطان کی اور شیطان کے کارندوں کی بڑی کوشش ہوا کرتی ہے کہ وہ کسی طرح قاری کو قرآن کریم کے پڑھنے سے اور قرآن کریم کے سمجھنے سے روک دے۔ اور بسا اوقات اس طرح ہوا کرتا ہے کہ ہمیں کوئی بات یاد نہیں آتی، بھول جاتی ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لو تو نماز میں یاد آ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور نماز سے اس کی توجہ کو ہٹا دیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کو میں کسی طرح وہ بات یاد دلاؤں اور نماز سے اس کا دھیان ختم کر دوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے اذکر قضا، کہ اے بندہ فلانی چیز یاد کر، فلانی چیز یاد کر۔ تو اس لیے قرآن کریم کو شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اور پھر قرآن کریم کا پڑھنے کا دوسرا ادب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اخطأ، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ذی شان کام، عظمت والا کام کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص نہیں پڑھتا تو وہ کام دم کٹا ہوا کرتا ہے۔ جس طرح ایک جانور دم کٹا ہو تو اس کی خرید و فروخت میں دخل ہوتا ہے، تو اسی طرح انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بھی ابتر ہوتا ہے، دم کٹا ہوا کرتا ہے۔ تو بعض رات تو کہتے ہیں کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہ پڑھے، صرف بسم اللہ کہہ دے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن حضرت مولانا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پورا
پڑھنا چاہیے۔ ہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو شخص کوئی گندا کام، ناجائز کام کرتا ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو یاد رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ شخص کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کا تیسرا ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھتے وقت سب سے پہلا ادب یہ یعنی تیسرا ادب باوضو ہونا چاہیے۔ بے وضو شخص قرآن کریم کو نہ پڑھے، بلکہ قرآن کریم کو پڑھتے وقت باوضو ہونا چاہیے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، قرآن کریم کو چھونا، قرآن کریم کو پڑھنا اور قرآن کریم کو دیکھنا ثواب سے خالی نہیں ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھتے وقت جب انسان قرآن کریم کو پڑھے تو باوضو ہونا چاہیے۔ اور قرآن کریم کا جتنا ادب و احترام کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کی کلام ہے، اس کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے، اس کو پس جگہ پر نہیں رکھنا چاہیے گا۔ اور ایک اور ادب یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے۔ ہاں بعض مدرسوں میں، بعض جگہوں میں کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جو بہت کم ہوا کرتی ہے، جہاں پہ طلباء کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر علماء نے گنجائش لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ وہاں پر بچے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے قرآن کریم کے آداب۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ بھی ہمیں اللہ جل مجدہ ہمیں صحیح طرح قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کل سے یہ ہوگا کہ سورۃ مکی اور سورہ مدنی کیا چیز ہیں، سورہ مکہ میں کتنا صورتیں نازل ہوئیں اور مدینہ میں کتنے صورتیں نازل ہوئیں۔ تو اللہ جل مجدہ سے دعا ہے اللہ جل مجدہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔